جی میرا سوال یہ ہے، اللہ کی پہچان اور کائنات کی حقیقت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنی بات شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو اس کائنات کا سچا مالک ہے، نہایت ہی مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے۔ بہت اچھے سوال کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی پہچان کیا ہے اور اس کائنات کی حقیقت کیا ہے۔ بہت اچھی بات ہے جو ایسے سوال کیے جاتے ہیں، ورنہ اس دنیا میں انسان جیون کا سمے لے کے آیا ہے، لہٰذا یہاں آتا ہی انسان جانے کے لیے ہے، دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آتا ہے۔ تو وہ بھی کیا عقل ہے جو جیون کے اصل مقصد پر غور نہ کرے، اس کائنات کی حقیقت پر غور نہ کرے اور اپنے بنانے والے کی حقیقت پر غور نہ کرے۔ وہ عقل بیکار ہے جو دنیا میں ہی بھٹک کے دنیا کی دوڑ دھوپ کر کے مر جائے اور جیون کا مقصد نہ جان پائے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ اس کائنات میں جو حقیقی چیز ہے، حقیقت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے۔ ہر چیز اللہ کے سہارے سے قائم ہے۔ ایک ہستی اللہ تعالیٰ ایسا ہے جو کسی کے سہارے سے قائم نہیں ہے، جو ہماری آنکھوں سے چھپا ہوا ہے، ہم اسے نہیں دیکھ سکتے، وہ ہمیں دیکھتا ہے۔ ہم اسے نہیں دیکھ سکتے لیکن وہ ہمیں دیکھتا ہے۔ تو اب اس چیز سے ہم سمجھیں بھائی، تو کسی شے میں، کسی چیز میں کوئی تاثیر نہیں اگر اللہ نہ چاہے۔ آگ جلا نہیں سکتی اگر اللہ نہ چاہے، پانی ڈبو نہیں سکتا اگر اللہ نہ چاہے، زہر مار نہیں سکتا اگر اللہ نہ چاہے، کوئی چیز نفع نہیں پہنچا سکتی اگر اللہ نہ چاہے، کوئی چیز لابھ نہیں پہنچا سکتی اگر اللہ نہ چاہے، کوئی چیز ہانی نقصان نہیں پہنچا سکتی اگر اللہ نہ چاہے۔ تو دیکھو اس کائنات میں عقل کی آنکھ کھول کر ایک ہستی، ایک اللہ تعالیٰ کی حکومت چھائی ہوئی ہے، تو پھر در در پر کیوں سر جھکاتے ہو؟ پتھر کی مورتیوں کے آگے، قبروں کے آگے، انسانوں کے آگے، سورج کے آگے، چاند کے آگے۔ پوری کائنات کا ایک مالک ہے جو نراکار ہے، جس کا کوئی روپ آکار نہیں ہے، تو در در پر کیوں اپنا سر جھکاتے ہو؟ جگہ جگہ ایک اللہ کے سامنے سر جھکاؤ، اور سب سے بہترین طریقہ اس کے آگے سر جھکانے کا وہ نماز ہے۔ در در پہ کیوں مانگتے پھرتے ہو؟ کبھی پتھر کی مورتیوں سے مانگتے ہو، کبھی انسانوں سے مانگتے ہو، کبھی قبروں سے مانگتے ہو، کبھی کسی سے مانگتے ہو۔ ایک اللہ سے مانگو۔ اے عقل، اگر تو نے اپنے سچے مالک کو نہ پہچانا تو تو بیکار ہے، تو ناکام ہے۔ یہی تو ہمارا دنیا میں ٹیسٹ ہے، امتحان ہے، کہ ہمیں نظر آتا ہے کہ پانی ہماری پیاس بجھا دیتا ہے، لیکن یاد رکھیں پیاس کو بجھانے کی طاقت پانی میں نہیں ہے، اللہ کے علم میں ہے، اللہ کے حکم میں ہے۔ نظر آتا ہے ہمیں دکھنے میں کہ روٹی کھانا ہماری بھوک مٹا دیتا ہے، لیکن کھانے میں، روٹی میں بھوک کو مٹانے کی طاقت نہیں ہے، اللہ کے علم میں ہے، اللہ کی حکم میں ہے۔ تو اس کائنات میں ہر چیز کا ذریعہ دکھائی دیتا ہے کہ فلاں چیز فلاں ذریعے سے ہو گئی، بھوک روٹی کے ذریعے سے مٹ گئی، پیاس پانی کے ذریعے سے بجھ گئی، زہر کے ذریعے سے فلاں انسان مر گیا، آگ میں وہ جل گیا، پانی میں وہ ڈوب گیا۔ یہ ذریعے سے دکھائی دیتا ہے، لیکن یہ ذریعے ہیں، اصل اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی قدرت کام کر رہی ہے، طاقت کام کر رہی ہے، اور یہ ذریعے سب اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں انسان کا ٹیسٹ لینے کے لیے کہ اے عقل، اس ذریعے پر نگاہ مت لگا، میری قدرت پر نگاہ لگا، مجھے پہچان۔ یہ اسباب، یہ ذریعے
ان کا اللہ محتاج نہیں ہے بلکہ ذریعے اسباب اللہ کے محتاج ہیں۔ تو یاد رکھیں اس کائنات میں حقیقت والا وجود اللہ تعالیٰ کا ہے، وہ زندہ ہے، قائم اور دائم۔ سارا جہان لافانی ہے، فانی ہے، مرنے مٹنے والا، اور اللہ لافانی ہے، کبھی نہ مٹنے والا۔ اللہ تعالیٰ موت سے پوتر ہے، اس نے موت کو پیدا کیا ہے۔ اب اس کائنات کی جو حقیقت ہے، تو اس کائنات میں غفلت اور سچائی سے بے ہوشی کا جو ٹیمپریچر ہے وہ بہت ہائی ہے، کہ انسان کا یہ جیون ایسا ہے کہ کل ختم ہو جائے، آج ختم ہو جائے، ابھی ختم ہو جائے، ایک پل کا بھروسہ نہیں۔ مگر اس کو کیا یہ ٹیمپریچر ہے کہ یہ کون سے گمان میں انسان رہتا ہے کہ اس کا یہ خیال ہوتا ہے کہ مجھے دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے۔ اب یہی خیال ہے، اسی لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ دنیا میں دوڑ لگا رہے ہیں، ہمیشہ جینے کے سپنے دیکھ کر دنیا میں کامیابی کی دوڑ لگا رہے ہیں، مال دولت اکٹھا کر رہے ہیں، ظلم جاستی، ایک دوسرے کا حق مارنا، جھوٹ بولنا، مکاری کرنا اور تمام برائیاں کرنا۔ اور انسان تمام برائی کرنے کے بعد یہ سوچتا ہے کہ میں مال جمع کر لوں، دولت جمع کر لوں دنیا میں، کیونکہ مجھے ہمیشہ رہنا ہے۔ اور جب کہ اصل حقیقت سے انسان بہت انجان ہوتا ہے، بہت دور ہوتا ہے، لیکن سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس کے سامنے لوگ مر رہے ہوتے ہیں، دوسروں کی موت کو دیکھ کر پھر بھی سچائی سے اندھا ہوتا ہے، اس جیون کی حقیقت کو دیکھ کر بھی سچائی سے اندھا ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں اس دنیا میں جو لوگ ہوش اور حواس یہ لیے گھوم رہے ہیں نا، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں سنسار کو، کانوں سے اس کی آواز سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، تو یہ جو ہوش و حواس ہے جس میں گھوم رہے ہیں لوگ، اسی ہوش و حواس کا اللہ تعالیٰ نے ٹیسٹ لیا ہے، امتحان لیا ہے۔ اب دیکھو نا، احسان کا جو مادہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے اندر رکھا ہے، جانوروں کے اندر بھی رکھا ہے۔ احسان کا مطلب قدر بھی ہوتا ہے، قدر کرنا، جس نے احسان کیا ہے اس کی قدر کرنا، اور احسان کا بدلہ احسان سے دینا۔ اگر آپ کتے کو ایک نوالا ڈالیں گے روٹی کا، تو اس کی آنکھوں میں بھی آپ احسان پائیں گے، آپ کی قدر کرے گا وہ۔ تو یہی امتحان اللہ تعالیٰ نے لیا ہے کہ دھرتی اس کی، آسمان اس کا، اور ہمیں اس نے پیدا کیا، کھانے پینے کو ہمیں سب کچھ دے رہا ہے، ساری نعمتیں اس کی، سب کچھ اسی کا دیا ہوا، اور ہر آتما، ہر انسان کی روح اس کی گواہی دے رہی ہے۔ انسان تھک جاتا ہے تو اسی کو پکارتا ہے کہ نہیں؟ تو اب اس میں سوچیں اور غور کریں کہ امتحان یہ ہے کہ کون اللہ تعالیٰ کی قدر کرتا ہے اور اس کا احسان مانتا ہے اسی ہوش و حواس میں، اور کون ناقدری کرتا ہے۔ اس کائنات کی اصل جو حقیقت ہے وہ دھوکہ ہے، اور اس کائنات کی اصل زندگی کا حقیقت جو ہے، جو انسان کا جیون ہے، اس کی اصل حقیقت کیا ہے؟ مٹ جانا، اور کب مٹ جائے یہ بھی کوئی پتہ نہیں۔ تو اس کائنات کی جو حاصل حقیقت ہے وہ انسان کی زندگی نہیں، گندگی ہے۔ انسان گندگی سے پیدا ہوا، اور غور کیا جائے تو یہ کائنات دکھوں کا گھر ہے، تکلیفوں کا گھر ہے، مصیبتوں کا گھر ہے، پریشانیوں کا گھر ہے۔ یعنی یہ کائنات انسان کو کسی بھی طرح سے سوٹ نہیں کرتی۔ جو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جنت کی خواہشیں رکھی ہیں، سورگ کی خواہشیں رکھی ہیں، اس خواہشوں کے حساب سے یہ کائنات انسان کو بالکل نہیں بھاتی اور نہ سوٹ کرتی ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی رچنا میں، انسان کی فطرت میں، انسان کے اندر جنت کی خواہش رکھی ہیں کہ مجھے کبھی موت نہ آئے، مجھے بڑھاپا نہ آئے، مجھے دکھ تکلیف نہ ملے، مجھے پریشانی نہ ہو، سکھ ہی سکھ ملیں، یہ جنت کی خواہشیں ہیں۔ ان خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے انسان اس دنیا کے موت کے گھر میں، دکھوں کے گھر میں، غموں کے گھر میں، پریشانیوں کے گھر میں، بیماریوں کے گھر میں، گندگی کے گھر میں، ان سپنوں کو پورا کرنے کی طرف دوڑ لگاتا ہے۔ اور اللہ کا یہ اشارہ ہے کہ یہ جیون ایک ٹیسٹ ہے،
تیرا ایک مالک ہے تو اسے پہلے راضی کر۔ تو نے اپنے جیون کی شروعات نہ کری ہے، اس نے کرائی ہے، تو لہٰذا جب تو نے اپنے جیون کی شروعات نہ کری تو تو اپنے جیون کو خود اپنی مرضی سے جینے کا بھی حقدار نہیں ہے۔ جس نے جیون کی شروعات کرائی ہے اسی کے حکم پر چل، اسی کے کہنے پر جیون گزار جو اس نے حکم دیا ہے۔ اور وہ حکم کیا ہے؟ اسلام۔ اسلام کیا ہے؟ ایشوری رچنا پر آدھارت ہے۔ جس ایشور نے، جس مالک نے، جس اللہ نے ہماری رچنا بنائی ہے، اسی رچنا کے آدھار پر ہے اسلام۔ انسان کو غور کرنا چاہیے کہ میں اپنی مرضی سے نہیں مر جاؤں گا، میرا کوئی مالک ہے، جب وہ چاہے گا مجھے موت دے کے اٹھا لے گا۔ جب مر جانا میری مرضی سے نہیں ہے تو جیون کا جو مقصد ہے اس کو طے کرنے کا بھی مجھے حق نہیں ہے۔ تو لہٰذا جس مالک نے دنیا میں مجھے بھیجا ہے اور میری جان جس کے قبضے میں ہے، لہٰذا میں اسی سے پوچھوں میرے جیون کا مقصد کیا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی کھوج کرے، اس کا گیان حاصل کرے، سچائی کی تحقیق کرے۔ اس لیے میں لوگوں سے بار بار کہتا ہوں کہ بھی ہمارے چینل کے اندر جا کر ایک ایک کر کے ساری ویڈیو دیکھیں اور سنیں، تاکہ جلدی سے جلدی جیون کا مقصد جان پائیں اور اندھیرے سے نکل کر روشنی میں آئیں۔ ہر انسان اس دنیا میں جیون کا سمے لے کے آتا ہے، امتحان کا، اور اس کی شروعات اللہ تعالیٰ ہر روح کی شروعات، ہر آتما کی شروعات بچے کے روپ میں کرتا ہے، اور پھر اسے پورا ایک سمے دیتا ہے۔ جس کو جتنا بھی سمے دیا ہے اس کا ویسے ہی امتحان ہے۔ اب جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو وہ دنیا میں گم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، اب دیکھو نا، آسمان دکھائی دیتا ہے ہمیں اوپر، اس کے اوپر کچھ نہیں دکھائی دیتا، زمین کے نیچے کچھ نہیں دکھائی دیتا، تو لہٰذا اللہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا۔ کائنات کی ہر چیز بنائی گئی ہے اور چل رہی ہے، لیکن بنانے والا اور چلانے والا نہیں دکھائی دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی اور اس کو چلا رہا ہے، اور پھر اپنے حکم بھیجتا ہے اس رچنا کے آدھار پر جس رچنا کو اللہ نے بنایا ہے ہمارے اندر، اچھائی میں سکون، برائی سے بے چینی، گھبراہٹ۔ تو یاد رکھیں، آج انسان یہ کہتا ہے، جب اسے کہتے ہیں کہ سچائی پہ آ جاؤ بھائی، ارے کہ پورا ماحول ہی ایسا ہے بھائی، سب بیاج لے رہے ہیں، ہم لے رہے ہیں تو کیا حرج ہے؟ کتنے لوگ غلط کام کر رہے ہیں، ہم کر رہے ہیں تو کیا حرج ہے؟ یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اکیلی جان بنایا ہے۔ ہر انسان اپنے کرموں کا خود ذمہ دار ہے، مرنے کے بعد کوئی کسی کا ذمہ دار نہیں ہوگا، جس نے جو کیا ہے اسے بھرنا پڑے گا۔ سب کو دو آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، سب کچھ دیا ہے۔ ہر انسان اپنے کرموں کا خود ذمہ دار ہے۔ انسان مرنے کے بعد یہ نہیں کہہ سکتا اللہ کے یہاں جا کر کہ یا اللہ ماحول ہی ایسا تھا، میں کیا کرتا، میں تو ماحول میں ڈھل گیا تھا، برائی کا ماحول تھا اس لیے میں برائی کرتا رہا۔ نہیں، اللہ سوال کرے گا کہ میں نے تجھے تیری رچنا بنائی تھی، جب تو اچھا کام کرتا تھا تو میں تجھے اشارے کرتا تھا کہ ہاں یہ کامیابی کا راستہ ہے، دنیا میں بھی اور موت کے بعد بھی اس پہ چل۔ اور جب تو برائی کی طرف چلتا تھا تو میں تجھے اشارہ کرتا تھا، تیرے اندر بے چینی پیدا کرتا تھا اور تجھے اشارہ کرتا تھا کہ یہ برا کام ہے، اس پر چلنے سے دنیا میں بھی تباہی ہے اور موت کے بعد بھی تباہی ہے۔ تو کیا میں نے تجھے اشارے نہیں کیے؟ میں نے بھرپور تیری رچنا بنا کر تجھ میں سمجھ دے کر آنکھوں کو نور دیا، روشنی دی، آنکھوں میں دیکھنے کی شکتی رکھی، کانوں میں سننے کی طاقت رکھی، دماغ کے اندر سوچنے سمجھنے کی طاقت رکھی ہے۔ ہاں، میں نے تجھے کیا نہیں دیا تھا؟ تجھے اشارے کیے سب، لیکن تو نے میرے آدیش کو ٹھکرا دیا، بجائے اچھائی پہ چلنے کے برائی پہ چلا۔ یاد رکھیں، جب ہم اچھا کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سکون پیدا کر دیتا ہے، تو یہ اللہ کا آدیش ہے کہ اچھائی پہ چلو، یہ اشارہ ہے خاموش قدرت کا۔ اور جب برا کام کرتے ہیں تو بے چینی پیدا کر دیتا ہے، تو یہ اللہ کا حکم ہے اور اشارہ ہے کہ برائی سے بچو۔ تو جس نے اللہ کے آدیش کو ٹھکرا دیا، برائی پہ چلا، یاد رکھنا وہ جہنم کی آگ میں جائے گا، نرک کی آگ میں جائے گا۔ یہ کائنات بیکار نہیں چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو کھرے اور کھوٹے کو چھانٹنے کے لیے بنایا ہے،
یہاں پر اچھے اور برے لوگ چھانٹے جا رہے ہیں۔ تو یہاں کا جو ٹیمپریچر ہے وہ بڑا ہائی ہے، دھوکے کا، غفلت کا، دنیا کے نشے کا، دنیا میں بھٹکنے کا۔ انسان جو ہے دنیا میں گم ہو جاتا ہے، سچائی سے اندھا ہو جاتا ہے۔ دیکھو نا کتنے لوگ رات دن مر رہے ہیں، مگر انسان جو زندہ ہے وہ ایسے گھوم رہا ہے جیسے اسے مرنا ہی نہ ہو، جیسے اسے یہ دنیا چھوڑنی نہ ہو۔ بڑا عجیب نظارہ ہے دنیا کا بھائی۔ لیکن جو انسان اللہ کی کھوج کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اللہ کے لیے کوشش کرتا ہے، ایمان اللہ سے مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس دنیا میں ہوش میں لے آتا ہے اور اس کا دھوکہ ہٹا دیتا ہے۔ اور اس کائنات کی جو اصل حقیقت ہے نا، وہ کیا ہے؟ دکھوں کا گھر، غموں کا گھر، پریشانیوں کا گھر، مصیبتوں کا گھر، موت کا گھر، دکھوں کا گھر، تکلیفوں کا گھر، بیماریوں کا گھر۔ اس کی اصل حقیقت کو اللہ تعالیٰ دکھا دیتا ہے اور دنیا کا نشہ ہٹا دیتا ہے۔ تو یاد رکھیں، جس کا دھوکہ موت سے پہلے ہٹ گیا وہ تو بڑا کامیاب ہے۔ جو یہاں دنیا سے مر کے جانے سے پہلے جانے کے ہوش میں آ گیا اور جس نے اللہ کو راضی کر لیا وہ تو بڑا کامیاب ہے۔ اور جس کا دھوکہ عین ٹائم پر موت پر ہٹا دنیا چھوٹتے وقت، وہ تباہ اور برباد ہے۔ اس کائنات کی جو رچنا اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے وہ یہ بنائی ہے کہ یہاں کوئی کسی کا نہیں ہے، یہاں جو ہے کوئی کسی کا نہیں ہے۔ اور یہاں لوگ مرنے والے کو بہت جلدی بھول جایا کرتے ہیں، اپنی خواہشوں میں لگ جاتے ہیں، چاہے کوئی کتنے بھی قریب کیوں نہ ہو، کتنے بھی قریبی کیوں نہ مرا ہو۔ اس کائنات کی رچنا اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے کہ یہاں ہر چیز سوارتھی ہے، مطلبی ہے، دھوکہ دینے والی ہے، دغا دینے والی ہے اور بھول جانے والی ہے۔ اب دیکھو نا، آدمی ساری عمر اولاد کے لیے حرام حلال جمع کرتا ہے، مال اکٹھا کرتا ہے، پھر اولاد بڑے ہو کر اس کا کہنا نہیں مانتی، اس پر ظلم کرتی ہے، اپنی چلاتی ہے، اس کے دل کو ٹھیس پہنچتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے، تو کیا ہوا؟ اس نے بے وفائی کی، دغا دی۔ انسان نے جس کے لیے اپنی جوانی گھلا دی، اپنا سب کچھ، عقل کی طاقت، سوچ کی طاقت، سمجھ کی طاقت، سب طاقتیں لگا دی، اور وہی چیز دغا دے رہی ہے۔ تو کم سے کم انسان کو کچھ تو غور کرنا چاہیے کہ جس اولاد کے لیے میں مال اکٹھا کر رہا ہوں، اس کے لیے آرام کر رہا ہوں، یہ میرے لیے فتنہ فساد ہے، دکھ کا ذریعہ ہے، دھوکہ ہے۔ میں اللہ اور موت کے بعد کی زندگی، آخرت جو آخری زندگی ہے، آخرت کی طرف غور کروں۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سنسار کا سچا مالک مال اور اولاد کو فتنہ بتاتا ہے کہ تمہارے لیے فتنہ ہے، دھوکہ ہے، امتحان کا ذریعہ ہے، فتنہ ہے، فساد ہے، تمہیں تکلیف دینے والی ہے۔ اگر اس کائنات میں باریکی سے غور کیا جائے تو اس کائنات کی جو رچنا اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے وہ یہ ہے کہ بندے، یہاں ہر چیز بے وفا ہے، میں تیرا مالک ہوں، ہاں میں دن نکالتا ہوں تیرے کرم کرنے کے لیے، رات کر دیتا ہوں آرام کرنے کے لیے، تو یہ سارا جہان بے وفا ہے، میں وفادار ہوں۔ لہٰذا تو دیکھ یہاں کتنے لوگ مرتے ہیں روز اور سب کچھ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، سب ان سے چھوٹ جاتا ہے۔ تو لہٰذا انا للہ و انا الیہ راجعون، تم میری طرف سے آئے ہو اور میری طرف مر کر لوٹ کر آؤ گے، تو لہٰذا سارا جہان بے وفا ہے، میں وفادار ہوں۔ تو کیا کر، میں نے تجھے پیدا کیا ہے، تو تیرے مقدر کی بھی روزی لکھی ہے، لہٰذا میری بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اچھائی پر چل، بھلائی پر چل، برائی سے بچ، اور میرے حکم پر چل کر اپنی آتما کو برائی کی گندگی سے پاک کر کے اور مجھے راضی کر کے مر کے آ، میں تیری ہر محنت کا بدلہ دوں گا، میں بے وفا نہیں ہوں، میں وفادار ہوں۔ اگر تو دنیا میں کسی بھی چیز کے لیے بھاگ دوڑ کرے گا، میری دی ہوئی طاقت شریر میں، میری دی ہوئی طاقت تو دنیا میں کسی بھی چیز کے لیے لگائے گا، تو تجھے اس سے جو ہے بھلائی کا بدلہ بھلائی نہیں ملے گا، برائی ملے گا، دغا ملے گی، دھوکہ ملے گا۔ لہٰذا تو میرے لیے کوشش کر، تو میرے لیے جب کوشش کرے گا تو تیری کوئی کوشش ناکام نہ ہوگی، تیری ہر کوشش کا میں بدلہ دوں گا، میں کسی کی مزدوری ضائع نہیں کرتا۔ کتنے لوگ ہیں جو یہ گمان رکھتے ہیں، زیادہ تر دھرتی پہ ایسے لوگ ہیں کہ موت کے بعد کوئی زندگی نہیں، کوئی حساب کتاب نہیں، کوئی ہمارا مالک نہیں، کوئی پوچھنے گچھنے والا نہیں۔ ارے پاگلو، اتنی بڑی کائنات کو اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے،
ہیں، ہر روز تمہارا ٹیسٹ لینے کے لیے، امتحان لینے کے لیے دن نکال دیتا ہے، کیا اندھے ہو گئے ہو؟ ہیں، کیا وہ انسان کے اندر اپنی بنائی ہوئی رچنا کے دوارا ہیں حساب نہ لے گا کہ تم نے دنیا میں کیا کیا، کتنے اچھائی پہ چلے، کتنے برائی پہ چلے، کیا وہ حساب نہیں لے گا؟ آج یہ جتنے بھی لوگ ظالم، جتنے بھی ظالم ہیں، یہ سوچ کر ظلم جاستی کر رہے ہیں کہ ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ہمیں کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، یہ سب مارے جائیں گے جس دن دم نکلے گا، تباہ ہو جائیں گے، ہیں جہنم میں تباہ کر دی جائیں گے۔ یہ لوگ دھوکہ کھا رہے ہیں، سچائی سے انجان ہیں، لیکن موت پر تباہی پھر جائے گی۔ تو بھئی اس دنیا کا زیادہ تر ماحول جو ہے دھوکے اور برائی کا ہے۔ اس دنیا کے دھوکے کے ماحول میں اگر سچ بھی بولیں تو انسان کو دھوکہ اور جھوٹ ہی دکھائی دیتا ہے، ہیں، مگر جو انسان اپنی عقل کا صحیح استعمال کرے وہ سچ کو پہچان لیتا ہے۔ تو اس دھرتی پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ناقدری کرنے والے انسانوں کی بھیڑ زیادہ ہے۔ ہاں، جس قوم کے پاس اللہ تعالیٰ کی کتاب ہو اور وہ زیادہ تر برائیوں میں، جہالت میں ملوث ہو، اور وہ اللہ کی بات سننے اور سمجھنے کو تیار نہ ہو، اپنے آپ کو بدلنے کو تیار نہ ہو، برے سے اچھا انسان بننے کو تیار نہ ہو، اس پر اللہ کا عذاب آنا نشچت ہے۔ وہ جس دنیا میں مگن ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دنیا کی زندگی بکھیر دے گا۔ وہ جس دنیا کے چکر میں اللہ تعالیٰ کی ناقدری کر رہے ہیں، اللہ کی بات سننے کو اور سمجھنے کو تیار نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دنیا کی زندگی بکھیر دے گا۔ اور جو بھی اللہ کی طرف لوٹ آئے گا، اللہ سے معافی مانگے گا، اللہ اسے بچا لے گا۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ سے ڈر جائے گا، اللہ سے معافی مانگے گا، اپنی زندگی بدل لے گا، اللہ اسے بچا لے گا۔ قرآن میں پچھلی قوموں کے حالات دیکھو، جب انہوں نے نبیوں کی بات نہ سنی، نہ سمجھی اور نہ مانی تو ان پر اللہ کی سزا، عذاب آئے، وہ تباہ کر دیے گئے۔ تو ہم غور کریں کہ آج بھی زیادہ تر انسانوں کی بھیڑ اللہ کی بات سننے کو تیار نہیں ہیں، اللہ کی قدر نہیں کرتی، اسی لیے عذاب کا ماحول بن رہا ہے۔ دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے حالات کیسے ہیں۔ یاد رکھیں، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ جس قوم نے اللہ تعالیٰ کی قدر اور طلب نہ کی وہ تباہ ہوگی۔ یہ تو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ یہ پوری قوم تباہ نہیں ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، یاد رکھنا، یہ کائنات کوئی الٹپ نہیں چل رہی ہے، بڑے سوجھ بوجھ کے ساتھ، بڑے حساب سے چل رہی ہے، اور اس کائنات میں کائنات کے مالک کی مرضی کو پہچانو، اس کی قدرت کو دیکھ کر کے، اور قرآن مجید کے دوارا کہ وہ کس سوجھ بوجھ سے کائنات کو چلا رہا ہے۔ اس مثال کو میں سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں آپ کو۔ نعوذ باللہ، ایسا ہو نہیں سکتا۔ میرا رب کوئی بھینسے کی طرح نہیں ہے جو ادا دھند بھاگا چلا آ رہا ہے۔ میرا رب سوجھ بوجھ سے کائنات چلا رہا ہے، جو ہر خطا سے پاک ہے، اور وہ پاک ہے، پوتر ہے اس چیز سے کہ کوئی اس کا ساجھے دار، پارٹنر، حصے دار بنایا جائے۔ وہ پاک ہے اس چیز سے کہ اس کا کوئی شریک بنایا جائے۔ دنیا بنانے میں اس کا کوئی شریک نہیں، چلانے میں اس کا کوئی شریک نہیں، اس سے پہلے کچھ نہیں تھا۔ ہاں، سب کچھ ختم ہو جائے گا، اللہ باقی رہے گا۔ کچھ نہ تھا، اللہ تھا۔ کچھ نہ رہے گا، اللہ رہے گا۔ اللہ کی ہستی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ تو میرے بھائیوں، یاد رکھیں، جس کے اندر خیر کی طلب ہوتی ہے، بھلائی کی طلب ہوتی ہے، سچائی کو جاننے کی طلب ہوتی ہے، اللہ کو پانے کی طلب ہوتی ہے، یہ ساری طلبیں اللہ کو پانے کے لیے ہیں۔ اللہ کو پانے کی پیاس ہوتی ہے، بھلائی کو پانے کی پیاس ہوتی ہے۔ تمام بھلائیاں اللہ کی شرن میں ہیں، تمام اچھائیاں اللہ کی شرن میں ہیں۔ تو جس کے اندر اللہ کو پانے کی پیاس ہوتی ہے، بھلائی کو پانے کی پیاس ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اسی کو ایمان عطا فرماتا ہے۔ تو یاد رکھیں،
نیکی کی روح آتما ایمان ہے، اور اس کا ظاہر دکھنے والا سب سے پہلے ہے انسانیت کی ہمدردی، جو ایمان کی حرارت کرموں سے دکھائی دے گی۔ کوئی کمزور ہے، کوئی غریب ہے، کوئی محتاج ہے، تو اس کے دکھ کو دیکھ کر تڑپ اٹھنا، اس سے جو ہے ہمدردی دکھانا، اس کی مدد کرنا۔ اور سب سے بڑی مدد کیا ہے کہ اللہ کے بھٹکے ہوئے بندوں کو اللہ کی طرف لے کے آنا، لوگوں کو، اللہ کے بندوں کو جہنم کی آگ سے بچانا اور جنت کی طرف لے کے آنا۔ تو سب سے پہلی انسانیت کی ہمدردی یہ ہے کہ اللہ کے بھٹکے ہوئے بندوں کو اللہ کی طرف لے کے آنا، شیطان کے پنجے سے چھڑانا، جنت کی طرف لے کے آنا اور جہنم سے بچانا۔ اب جس کے اندر ایمان ہے تو آپ اس کے کرموں سے دیکھیے کیا وہ یہ کام کرتا ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کا سچا پیغام پہنچاتا ہے، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف لاتا ہے، کیا وہ غریب محتاجوں کی ہمدردی کرتا ہے، مدد کرتا ہے۔ تو انسانیت کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرنا، وہ مال جو انسان کو محبوب ہے اسے خرچ کرنا، یہ نہیں کہ جو ہے کسی کو ہم دان دے رہے ہیں یا زکوٰۃ دے رہے ہیں، کوئی پھٹی ہوئی قمیض ہے اس کو دے دی بھائی چلو دے دو، نہیں، جو تمہیں محبوب ہے، جو تمہیں اچھی لگتی ہے اس چیز کو خرچ کرو اللہ کی راہ میں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، غریبوں کو دو، محتاجوں کو دو۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے، حکم ماننے کے لیے کم نہ تھے فرشتے۔ دوسرے کے دکھ کو دیکھ کر انسان تڑپ اٹھے، اگر انسان کے اندر یہ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے، اگر یہ ہمدردی نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دل کی نرمی سے محروم ہو گیا وہ کل کے کل خیر سے محروم ہو گیا، بھلائی سے محروم ہو گیا، بھلائی سے ونچت ہو گیا۔ ہاں، کسی کو دکھ میں دیکھو اور اس پوزیشن میں تم ہو کہ اس کی مدد کر سکو اور نہ کرو، تو تم چاہے کتنے ہی بڑے گیانی، دھرم کے ٹھیکیدار ہو، کتنے بڑے عالم ہو، مفتی ہو، قاری ہو، جو بھی کچھ ہو، تو تم چاہے نیک بننے کے کتنے ہی ڈھونگ اپناؤ، عالم بن جاؤ، گیانی بن جاؤ، کچھ بھی بن جاؤ، اچھائی کے ڈھونگ اپناؤ، مگر تم نیک نہیں ہو اگر تم کسی انسانیت پر ترس نہیں کھاتے۔ مسلمان کون ہیں؟ جو دوسروں کا دکھ اپنے اوپر لے کر دوسروں کو سکھ دے۔ کھنجر چلے کسی پر تو تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ اگر یہ ہمدردی نہیں ہے کہ انسان کو کہیں بھی کوئی تکلیف انسان دیکھے تو اس کی تکلیف میں تڑپ اٹھے، اگر یہ درد نہیں ہے، اگر یہ ہمدردی نہیں ہے، اگر کسی کو دکھ میں دیکھ کر آپ تڑپ نہیں اٹھتے، آپ اس کی مدد نہیں کرتے، مدد کرنے کے لائق ہیں مگر نہیں کرتے، تو کل سارے خیر بھلائی سے آپ محروم ہو۔ آپ چاہے کتنی ہی نمازیں پڑھو، کتنی ہی حج کرو، کتنی ہی زکوٰۃ دو، تہجد پڑھو، کچھ حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم ہرگز نہیں پہنچ سکتے، ہرگز نہیں پہنچ سکتے نیکی کے مقام کو جب تک کہ خرچ نہ کرو ان میں سے کہ جو چیزیں تمہیں پسند ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے جو ہماری رچنا میں یہ ہمدردی کا مادہ رکھا ہے کہ ہم دوسرے کے دکھ کو دیکھ کر تڑپ جانا، اگر ہم اس مادے کو مار دیں گے اور دھرتی پر ظلم جاستی کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں سچائی سے اندھا کر دے گا اور شیطان ہمیں بھٹکا کے مار دے گا۔ لہٰذا ہم کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ کی اس رچنا کو اپنے اندر زندہ کریں، غریبوں پہ، محتاجوں پہ ترس کھائیں اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے انہیں دان دیں، ان کی سہایتا کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو اور ہمیں اپنا سچا راستہ دکھائے، بھٹکنے سے بچائے، گمراہی سے بچائے۔ اور بھائی جو بھی ہمارے بھائی یا بہن ہمیں یوٹیوب پہ سن رہے ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ کی بات سمجھ میں آ گئی ہے
آپ جاگ رہے ہیں تو آپ اوروں کو بھی جگائیں۔ اور بھائی امید کرتا ہوں کہ سوال کے جواب پورے ہو گئے، اور بھائی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔